بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک غریب تاجر جس نے ایک بیمار گدھا خریدا تھا تو اللہ نے اسے ایسا خزانہ عطا کیا جو کبھی کسی بشر نے نہ دیکھا تھا۔ شہر کا وہ حصہ جہاں یونس رہتا تھا امیروں کے نقشے میں شاید موجود ہی نہ تھا۔ تنگ گلیاں، مٹی سے بھری دیواریں اور چھتوں پر پرانی اینٹیں جن پر وقت نے اپنے ناخن کاٹ رکھے تھے۔ صبح کے وقت جب سورج نکلتا تو اس کی روشنی بھی یہاں آ کر تھک سی جاتی، جیسے غربت کے بوجھ تلے دب گئی ہو۔ یونس اسی محلے کے ایک کونے میں واقع چھوٹی سی دکان کا مالک تھا۔ دکان نہیں، دراصل ایک کمرہ تھا جس کے آگے لکڑی کا پرانا تختہ لگا ہوا تھا۔ اس تختے پر وہ دن بھر بیٹھتا رہتا۔ اس کے پاس بیچنے کو چند پرانے کپڑے، کچھ بوسیدہ برتن اور چند ایسی چیزیں تھیں جنہیں لوگ صرف ہمدردی میں دیکھتے، خریدتے نہیں تھے۔ یونس کی عمر 30 برس کے قریب تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وقت سے پہلے بڑھاپا اتر آیا تھا۔ اس کا باپ بھی تاجر تھا، مگر ایک وبا کے دنوں میں سب کچھ لٹا بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا۔ تب سے یونس نے ہی گھر کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ گھر میں اس کی بوڑھی ماں تھی جس کے ہاتھ مسلسل کامتے رہتے تھے، اور ایک بہن عائشہ جو خاموش طبیعت کی تھی۔ وہ شکایت نہیں کرتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں دیے ہوئے خواب یونس کو اندر ہی اندر کھا جاتے تھے۔ اس دن بھی یونس دکان پر بیٹھا تھا۔ سورج ڈھلنے کو تھا اور پورا دن گزر جانے کے باوجود ایک بھی گاہک نہیں آیا تھا۔ یونس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، یا اللہ، کب بدلے گا یہ حال؟ اسی وقت ایک ہمسایہ گزرا اور طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، یونس، آج بھی دکان خالی جا رہی ہے؟ یونس نے بس مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ جواب دے سکتا تھا، مگر اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو ماں کی حالت کچھ زیادہ خراب تھی۔ دوا ختم ہو چکی تھی اور حکیم نے ادھار دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یونس کے پاس صرف چند سکے بچے تھے۔ اسی رات وہ دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ کیا کرے، مزدوری، مگر اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سامان چاہیے تھا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر وہ کوئی جانور خرید لے، کوئی سستا سا، تو شاید اس سے کچھ کام نکل آئے۔ اگلی صبح وہ انہی چند سکوں کو مٹھی میں بند کر کے مویشی بازار کی طرف چل پڑا۔ مویشی بازار اس کے محلے سے بالکل مختلف دنیا تھی۔ شور، آوازیں، ہنستے لوگ، طاقتور جانور، ہر طرف زندگی تھی، مگر یہ زندگی یونس کی پہنچ سے باہر تھی۔ وہ ایک ایک جانور کو دیکھتا، قیمت پوچھتا اور خاموشی سے آگے بڑھ جاتا۔ ہر قیمت اس کے بس سے باہر تھی۔ آخرکار وہ بازار کے اس کونے میں پہنچا جہاں کمزور اور بیمار جانور بندھے جاتے تھے۔ وہاں بدبو تھی، مکھیاں تھی اور نا امیدی تھی۔ وہیں ایک گدھا بندھا تھا۔ گدھا بہت کمزور تھا، اس کی پسلیاں صرف نظر آ رہی تھی، ٹانگوں پر زخم تھے اور آنکھوں میں ایسی تھکن تھی جیسے وہ بہت کچھ سہ چکا ہو۔ لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ یونس نہ جانے کیوں رک گیا۔ گدھے نے آہستہ سے سر اٹھایا اور یونس کو دیکھا۔ اس نظر میں نہ التجا تھی، نہ خوف، بس ایک عجیب سا سکون تھا۔ یونس کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے گدھے کے مالک سے پوچھا، یہ گدھا کتنے کا ہے؟ مالک نے حقارت سے کہا، لے جا اگر لے جانا ہے، شام تک مر جائے گا، چند سکے دے دے بس۔ یونس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہی سکے اس کی ماں کی دوا کے لیے تھے۔ وہ لمحہ یونس کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ آخر اس نے آہستہ آہستہ سکے مالک کے ہاتھ میں رکھ دیے، اور یوں ایک غریب تاجر نے ایک بیمار گدھا خرید لیا۔ لوگ ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا وہ پاگل ہے، کسی نے کہا قسمت کا مارا ہوا ہے، مگر یونس نے کسی کی نہ سنی۔ اس کی تقدیر کا رخ بدلنے والا تھا۔ یونس گدھے کو لے کر جب گھر پہنچا تو محلے والوں کی نظریں اس پر جم گئی۔ کسی نے حیرت سے دیکھا، کسی نے ہمدردی سے، اور کسی نے دل ہی دل میں اسے بیوقوف قرار دے دیا۔ گدھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جیسے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھ رہا ہو۔ اس کی سانس اب بھی بھاری تھی، مگر اس کے قدموں میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا۔ گھر کے صحن میں پہنچ کر یونس نے گدھے کو ایک کونے میں باندھا، اسے پانی پلایا اور جو تھوڑا سا بھوسا موجود تھا اس کے سامنے رکھ دیا۔ گدھے نے پہلے پانی پیا، پھر سر اٹھا کر یونس کو دیکھا، جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ یونس کے دل میں عجیب سی گرمی پھیل گئی۔ ماں نے کمزور آواز میں پوچھا، بیٹا یہ کیا لے آئے ہو؟ یونس نے نظریں جھکا کر کہا، اماں سستا تھا، شاید کسی کام آ جائے۔ ماں نے کچھ نہ کہا، بس آسمان کی طرف دیکھ کر خاموش دعا کر دی۔ عائشہ دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر اس نے بھی کچھ نہ کہا۔ وہ رات یونس کے لیے عجیب تھی۔ تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں وہ لمحہ آتا جب اس نے دوا کے پیسے گدھے پر خرچ کیے تھے۔ کبھی دل ڈوب جاتا، کبھی کسی انجانی امید کی ہلکی سی کرن محسوس ہوتی۔ آدھی رات کے قریب اسے صحن سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ یونس چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے غور سے سنا، گدھا ہلکی ہلکی آواز نکال رہا تھا، جیسے کسی چیز کو پکار رہا ہو۔ یہ عام گدھے کی آواز نہیں تھی، اس میں بے چینی بھی تھی اور پراسراری بھی۔ یونس آہستہ آہستہ صحن میں آیا۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی، گدھا کھڑا تھا، اس کی نظریں صحن کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی یونس قریب آیا، گدھے نے رسی کو دانتوں سے پکڑ کر ہلایا۔ کیا ہوا؟ یونس نے دھیرے سے کہا، پانی چاہیے یا درد ہو رہا ہے؟
گدھے نے جواب میں زمین پر سر مارا اور پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ یونس کے دل میں ایک انجانا سا خوف اترا۔ اس وقت باہر اس نے خود سے کہا، یہ ممکن نہیں۔ وہ واپس مڑنے ہی والا تھا کہ گدھے نے ایک بار پھر زور سے آواز نکالی۔ اس آواز میں ایسی شدت تھی کہ یونس رک گیا۔ کچھ لمحے وہیں کھڑے رہنے کے بعد یونس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر، اس نے کہا، جیسے گدھا اس کی بات سمجھ سکتا ہو۔ اس نے رسی کھولی اور دروازہ کھول دیا۔ گلیاں سنسان تھیں، صرف چاند کی روشنی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ گدھا آہستہ مگر یقین کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ یونس اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ راستہ شہر کی طرف نہیں جا رہا تھا، یہ راستہ صحرا کی طرف جاتا تھا۔ یونس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ یہ کہاں لے جا رہا ہے مجھے، اس نے دل میں سوچا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ گدھا نہ لڑکھڑا رہا تھا نہ رک رہا تھا، جیسے اس کی بیماری محض ایک پردہ تھی، دبا پڑ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہر پیچھے رہ گیا۔ اینٹوں کی جگہ ریت نے لے لی اور شور کی جگہ خاموشی نے۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی مگر اس کے ساتھ ایک انوکھی خوشبو بھی تھی، جیسے گیلی مٹی کی خوشبو۔ یونس نے کئی بار رکنے کی کوشش کی مگر ہر بار گدھا ٹھہر کر اس کی طرف دیکھتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ اس نظر میں زبردستی نہیں تھی بلکہ دعوت تھی۔ راستے میں یونس کے ذہن میں بچپن کی باتیں آنے لگی، باپ کی نصیحتیں، ماں کی دعائیں اور وہ دن جب اس نے پہلی بار تجارت میں نقصان اٹھایا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ سفر صرف جسم کا نہیں دل کا بھی ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد گدھا ایک بلند ٹیلے کے پاس رکا۔ یہاں ریت کچھ مختلف تھی، زیادہ نرم، جیسے کسی نے بار بار اس جگہ کو چھیڑا ہو۔ گدھے نے زمین کو سونگا اور پھر زور سے لات ماری۔ ریت ہلنے لگی۔ یونس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ ریت کے نیچے سے پتھر کی سیڑھیاں نمودار ہونے لگیں۔ آہستہ آہستہ ایک راستہ کھل گیا جو زمین کے اندر جا رہا تھا۔ اس راستے سے ہلکی سی سنہری روشنی آ رہی تھی۔ یونس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ خوفناک بھی تھا اور دلکش بھی۔ گدھا بغیر کسی جھجک کے آگے بڑھا اور سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا۔ پھر اس نے مڑ کر یونس کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، آؤ گے یا نہیں؟ یونس کے پاس اب پیچھے ہٹنے کی وجہ نہیں تھی، اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے قدم بڑھایا۔ سیڑھیاں نیچے جاتی تھی مگر اندھیرا نہیں تھا۔ دیواروں میں جڑے پتھر مدھم روشنی دے رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ یونس کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد راستہ ختم ہوا اور وہ ایک وسیع دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ دروازہ سونے کا تھا۔ اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، درخت، پرندے، انسان اور ایک گدھا، بالکل ویسا ہی جیسا یونس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ یونس نے گدھے کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ گدھے نے صرف ایک بار آنکھ جھپکی اور پھر وہ اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ایک ایسی دنیا تھی جو یونس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ سنہرے راستے، چمکتے ہوئے گھر اور خاموش فضا جس میں وقت جیسا ٹھہر گیا ہو۔ یونس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ حیرت کے تھے یا خوف کے، وہ خود نہیں جانتا تھا۔ گدھا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جیسے یہ جگہ اس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ اسی لمحے دور سے قدموں کی آواز سنائی دی اور یونس کو احساس ہوا کہ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ یونس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر گدھے کی رسی مضبوطی سے پکڑ لی، حالانکہ اب وہ جان چکا تھا کہ یہ گدھا کسی عام حفاظت کا محتاج نہیں۔ سنہری گلی کے موڑ سے ایک سایہ ابھرا، پھر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ وہ ایک انسان تھا مگر عام انسان نہیں۔ اس کا قد دراز تھا، لباس سادہ مگر وقار سے بھرپور، اور داڑھی چاندنی کی طرح سفید۔ اس کی آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جیسے صدیوں کا علم سمیٹا ہوا ہو۔ اس کے قدم زمین کو چھوتے تو ہلکی سی سنہری گونج پیدا ہوتی۔ رک جاؤ، اس نے گہری مگر نرم آواز میں کہا۔ یونس کے قدم خود بخود رک گئے۔ گدھا بھی ٹھہر گیا۔ بوڑھے شخص نے یونس کو غور سے دیکھا، پھر گدھے کی طرف نظریں کیں۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کئی برسوں بعد کوئی آیا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ یونس نے ہمت جمع کی۔ میں یہاں جان بوجھ کر نہیں آیا، اس نے کہا، یہ گدھا مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ بوڑھے نے سر ہلایا۔ کوئی یہاں جان بوجھ کر نہیں آتا، یہاں وہی پہنچتا ہے جسے بلایا جاتا ہے۔ یونس نے حیرت سے پوچھا، کس نے بلایا؟ بوڑھے نے اپنی انگلی یونس کے سینے کی طرف اٹھائی۔ ہماری نیت نے۔ یہ سن کر یونس خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ بوڑھے نے رخ موڑا اور کہا، میرے ساتھ آؤ، بستی تمہیں خود اپنا تعارف کروائے گی۔ وہ چل پڑا اور یونس و گدھا اس کے پیچھے۔ سنہری گلیاں خاموش تھیں مگر اس خاموشی میں خوف نہیں تھا۔ ہر مکان کے دروازے پر عجیب نقش بنے ہوئے تھے، کہیں ہاتھ جوڑے انسان، کہیں بھوکے بچے، کہیں زخمی جانور۔ یونس کو لگا جیسے یہ دیواریں کہانیاں سنانے کو بے چین ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یونس نے پوچھا۔ بوڑھے نے جواب دیا، یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو یہاں آئے اور واپس نہ جا سکے۔ یونس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ واپس نہ جا سکے؟ بوڑھا رکا۔ اس نے یونس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ نے لالچ کو چن لیا، کچھ نے خود کو۔ یونس کا گلا خشک ہو گیا۔ اور میں؟ بوڑھا مسکرایا، وہ ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ ایک وسیع میدان میں پہنچے۔ میدان کے پیچھے ایک فوارہ تھا مگر اس سے پانی نہیں بلکہ سنہری روشنی بہہ رہی تھی۔ روشنی کے اندر یونس نے مناظر دیکھے، اپنی ماں کو بیمار بستر پر،
بہن کو خاموش آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور خود کو خالی دکان میں بیٹھا ہوا یونس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میرا ماضی ہے، بوڑھے نے کہا، یہ تمہارا سچ ہے۔ اچانک روشنی بدلی، اب یونس نے خود کو امیر دیکھا، بڑی دکانیں، لوگ سلام کرتے ہوئے، مگر اس کے چہرے پر غرور تھا۔ اس کی ماں ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی، بہن کے چہرے پر خوف تھا۔ یونس نے چیخ کر کہا، یہ میں نہیں ہوں۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، یہ تم ہو سکتے ہو۔ یونس کے گھٹنوں میں جان نہ رہی، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ میں ایسا نہیں بننا چاہتا۔ اسی لمحے گدھا آگے بڑھا، اس نے اپنی پیشانی یونس کے کندھے سے لگا دی۔ یونس کے دل کو عجیب سا سکون ملا، جیسے کسی نے اسے تھام دیا ہو۔ بوڑھے نے یہ منظر دیکھا اور کہا، یہ محافظ ہے صدیوں سے، ہر اس شخص کے لیے جو رحم کو نہ بھولے۔ یونس نے چونک کر پوچھا، یہ کبھی انسان تھا؟ بوڑھے نے لمحے بھر خاموشی اختیار کی۔ ہاں، ایک زمانے میں یہ بھی ایک تاجر تھا، تمہاری طرح غریب مگر دل کا امیر۔ یونس سانس روکے سنتا رہا۔ اس نے اپنی آزمائش میں خود کو نہیں، دوسروں کو چنا۔ تب اسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ آئندہ آنے والے کا راستہ بنے۔ یونس نے گدھے کو دیکھا، تو کیا میرا انجام بھی؟ بوڑھے نے بات کاٹ دی۔ نہیں، ہر ایک کا راستہ الگ ہے۔ انہوں نے میدان کے ایک اور کنارے کی طرف قدم بڑھایا۔ وہاں 3 دروازے تھے، ہر دروازہ مختلف چمک رہا تھا۔ پہلا دروازہ سب سے زیادہ روشن تھا، دوسرا خاموش اور سادہ، تیسرا مدھم مگر گہرا۔ بوڑھے نے کہا، ہر دروازہ ایک انتخاب ہے۔ یونس نے پوچھا، اگر میں غلط دروازہ چن لوں؟ بوڑھے کی آواز سنجیدہ ہو گئی، پھر بستی تمہیں کبھی واپس نہیں جانے دے گی۔ یونس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ یہ کھیل نہیں تھا، یہ تقدیر تھی۔ گدھا آہستہ آہستہ دوسرے دروازے کی طرف بڑھا، پھر رک کر یونس کو دیکھا۔ بوڑھے نے کہا، محافظ راستہ دکھا سکتا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یونس نے آنکھیں بند کی، اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ مجھے خود سے بچا لے۔ اس نے قدم بڑھایا اور اس لمحے پوری بستی کی روشنی تھر تھرا اٹھی۔ جو ہی یونس نے قدم آگے بڑھایا، پوری بستی کی سنہری روشنی میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ایسا لگا جیسے زمین نے سانس لی ہو۔ فضا میں ہلکی سی گونج پھیل گئی اور تینوں دروازوں پر بنے نقش ہلنے لگے۔ یونس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے قدم رک گئے، مگر فیصلہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ بوڑھا نگہبان خاموشی سے کڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ حیرت، بلکہ وہی گہری سنجیدگی، جیسے یہ سب وہ پہلے بھی دیکھ چکا ہو۔ گدھا یونس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں پرسکون تھیں، مگر آنکھوں میں عجیب سی تشویش جھلک رہی تھی۔ یونس نے تینوں دروازوں کو غور سے دیکھا۔ پہلا دروازہ سب سے زیادہ چمکدار تھا، اس پر سونے کے موٹے نقش بنے تھے، تاج محل، خزانوں کے ڈھیر اور لوگوں کے جھکے ہوئے سر۔ اس دروازے سے ایک ایسی روشنی نکل رہی تھی جو آنکھوں کو رنجیدہ کر دیتی تھی۔ یونس کو یوں محسوس ہوا جسے یہ دروازہ اسے آواز دے رہا ہو، آؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ دوسرا دروازہ سادہ تھا، اس پر کوئی بھاری نقش نہیں تھے، صرف ہلکی سی سنہری لکیر جو دروازے کے کنارے کنارے چلتی تھی۔ اس سے نکلنے والی روشنی نرم تھی، جیسے شام کی دھوپ۔ اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر یونس کے دل میں سکون سا اتر آیا۔ تیسرا دروازہ سب سے مختلف تھا، وہ مدھم تھا، جیسے اس پر وقت کی دھول جمی ہو۔ اس پر بنے نقش واضح نہیں تھے، بلکہ ایسے لگتے تھے جیسے کسی نے انہیں جان بوجھ کر چھپا دیا ہو۔ اس دروازے کے پاس کھڑے ہو کر یونس کے دل میں ہلکا سا خوف جاگا، مگر اس خوف کے ساتھ ایک عجیب سا وقار بھی تھا۔ ہر دروازہ کیا دیتا ہے؟ یونس نے آخرکار سوال کیا۔ بوڑھے نگہبان نے آہستہ سے جواب دیا، پہلا دروازہ تمہیں وہ دے گا جو تم چاہتے ہو، دوسرا وہ دے گا جو تمہیں چاہیے، اور تیسرا وہ تم سے وہ مانگے گا جو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو۔ یونس کا گلا خشک ہو گیا۔ اگر میں تیسرا چنوں؟ بوڑھے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تو تم خود کو قربان کرو گی؟ یونس کے ذہن میں ماں کا کمزور چہرہ آیا، بہن کی خاموش نظریں، اپنی خالی دکان، اور ساتھ میں یہ خیال بھی آیا کہ لوگوں کی طنزیہ ہنسی، اور پھر وہ بیمار گدھا جس نے اس سے کچھ مانگا نہیں تھا، بس اس کی رحم کو قبول کیا تھا۔ پہلا دروازہ آسان تھا، بہت آسان۔ یونس نے تصور کیا کہ وہ امیر ہو چکا ہے، شہر میں اس کی عزت ہے، لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی ماں بہترین دوا پر ہے، اس کی بہن کے لیے اچھے رشتے آ رہے ہیں۔ مگر اس تصویر میں ایک چیز تھی جو اسے کھٹک رہی تھی، وہ خود اس تصویر میں کہیں کھو گیا تھا۔ اس نے دوسرا دروازہ دیکھا، اس میں نہ شان تھی نہ غرور، مگر ایک سادہ سی زندگی تھی، محنت، رزق، عزت اور سکون۔ یونس کا دل اس دروازے کی طرف جھکنے لگا، مگر پھر اس کی نظریں تیسرے دروازے پر پڑی۔ گدھا آہستہ آہستہ آگے بڑھا، وہ تیسرے دروازے کے سامنے جا کر رکا، پھر مڑ کر یونس کو دیکھا۔ اس نظر میں نہ حکم تھا نہ اصرار، پر ایک سوال تھا، اگر میں یہ چن لوں تو کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟ یونس نے بوڑھے سے پوچھا۔ بوڑھے نے لمبی سانس لی، واپس ممکن ہے، مگر تم وہ نہیں رہو گے جو آئے تھے۔ یونس نے آنکھیں بند کر لیں، اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ اگر میرا امیر ہونا مجھے ظالم بنا دے تو مجھے غریب ہی رکھ، مگر میرا دل سلامت رکھ۔ اس نے آنکھیں کھولی اور قدم آگے بڑھایا تیسرے دروازے کی طرف۔ جو ہی اس کا ہاتھ دروازے کو لگا، اس کے ذہن میں ایک سیلاب سا آ گیا، یادیں، درد، خواہشیں، خوف،
سب ایک ساتھ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر اندھیرا نہیں تھا مگر روشنی بھی نہیں تھی۔ ایک وسیع ہال تھا جس کے بیچ ایک سنہری تخت رکھا تھا۔ تخت کے سامنے زمین پر ایک ترازو تھا، ایک پلڑا خالی تھا، دوسرا بھاری۔ بوڑھا نگہبان پیچھے آ گیا۔ یہ آخری آزمائش ہے، اس نے کہا۔ میں وہ رکھنا ہوگا جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، بوڑھے نے جواب دیا۔ یونس کا دل بیٹھ گیا۔ میری ماں، میری بہن۔ بوڑھے نے سر ہلایا۔ نہیں نہیں، تمہارے دل میں جو سب سے قیمتی ہے۔ یونس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جان گیا یہ اس کی خواہش تھی، امیر ہونے کی، عزت کی، طاقت کی۔ گدھا آہستہ سے آگے بڑھا اور ترازو کے خالی پلڑے کے پاس رکا۔ یونس نے محسوس کیا جیسے اس کے دل سے کوئی چیز کھینچ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل بیٹھ گیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اگر میں نے یہ دے دیا تو میں کیا رہ جاؤں گا؟ یونس نے رستی ہوئی آواز میں کہا۔ بوڑھے نے نرمی سے جواب دیا، انسان۔ یونس نے گہرا سانس لیا۔ اس نے دل کی گہرائی سے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا، ترازو کا خالی پلڑا بھاری ہو گیا اور دوسرا ہلکا۔ تخت پر رکھی سنہری روشنی ایک دم بھڑک اٹھی، پھر نرم ہو گئی۔ پورا حال لرز اٹھا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں پہلی بار چمک آئی۔ تم کامیاب ہو گئے یونس۔ اسی لمحے گدھا زور سے زمین پر سم مارنے لگا۔ اس کے جسم کے گرد ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ یونس نے حیرت سے دیکھا کہ اس کی شکل آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ گدھا زور زور سے زمین پر ٹانگ مارنے لگا۔ ہر ضرب کے ساتھ حال کی دیواروں پر بنے نقش حرکت میں آ جاتے، جیسے وہ سانس لے رہے ہوں۔ بوڑھا نگہبان چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر احترام اور سنجیدگی دونوں اکٹھے جھلک رہے تھے۔ اب پردہ اٹھنے والا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ہر آنے والے کو نصیب نہیں ہوتا۔ یونس نے نظریں گدھے پر جمائی رکھی۔ اس کا جسم اب بدل رہا تھا۔ ٹانگیں لمبی ہونے لگی، پیٹھ سیدھی ہونے لگی اور آنکھوں میں وہی سکون تھا، مگر اب اس کے ساتھ شعور بھی تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ گدھا ایک انسان کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ یونس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ! اس کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، درمیانی عمر، سادہ لباس اور آنکھوں میں ایسی عاجزی جو یونس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہی آنکھیں جن میں اس نے بازار میں پہلی بار وہ خاموش سمجھداری دیکھی تھی۔ ڈرو مت یونس، اس شخص نے کہا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے پرانی پہچان ہو۔ میں وہی ہوں جو تمہیں یہاں تک لایا۔ یونس کے قدم کانپنے لگے۔ تو تم انسان تھے؟ اس شخص نے سر جھکایا۔ ہاں، ایک زمانے میں۔ بوڑھے نگہبان آگے بڑھا۔ یہ وہی ہے جس سے تم محافظ کہتے ہو، اس نے کہا۔ یہ سونے کی بستی کا راستہ ہے اور اس کا بوجھ بھی۔ یونس نے حیرانی سے پوچھا، یہ سب کیوں؟ اسے یہ سب کیوں سہنا پڑا؟ محافظ نے خود جواب دیا، کیونکہ میں نے بھی کبھی تمہاری طرح ایک فیصلہ کیا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور یونس کے سامنے بیٹھ گیا، جیسے برابر کا انسان ہو۔ میں بھی ایک غریب تاجر تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا سوائے دل کے۔ جب میں یہاں آیا تو میں نے سب کچھ ٹھکرا دیا، حتیٰ کہ وہ زندگی بھی جو مجھے دی جا سکتی تھی۔ میں نے صرف ایک چیز مانگی کہ جو بھی یہاں آئے اسے راستہ ملے، اور اس کے بدلے محافظ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے یہ شکل ملی اور یہ ذمہ داری۔ میں نے صدیوں تک لوگوں کو دیکھا، کچھ لالچ میں کھو گئے، کچھ خوف میں، بہت کم رہے میں کامیاب ہوئے۔ بوڑھا نگہبان بولا، یونس ان میں سے ہے۔ یہ سن کر یونس نے گھبرا کر کہا، نہیں، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں تو بس۔ محافظ نے نرمی سے بات کاٹ دی، تم نے وہ کیا ہے جو سب سے مشکل کام تھا، تم نے خود کو چھوڑ دیا۔ حال میں خاموشی چھا گئی، پھر زمین ہلکی سی لرزی، ترازو خود بخود غائب ہو گیا اور تخت کی سنہری روشنی پھیل کر یونس کے قدموں تک آ گئی۔ بوڑھا نگہبان سنجیدہ لہجے میں بولا، اب آخری مرحلہ باقی ہے۔ یونس نے چونک کر پوچھا، اب بھی؟ ہاں، بوڑھے نے کہا، کیونکہ اصل امتحان ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے۔ حال کے سامنے ایک نیا راستہ کھل گیا۔ یہ راستہ اوپر کی طرف جاتا تھا۔ اس کے کنارے پر سنہری مشینیں جل رہی تھیں، مگر ان کی روشنی نرم تھی، جیسے کوئی آنکھوں کو آرام دیتی ہو۔ یہ واپسی کا راستہ ہے، بوڑھے نے کہا۔ تم چاہو تو یہاں سے سونا، دولت، عزت سب لے جا سکتے ہو، بستی تمہیں انکار نہیں کرے گی۔ یونس کا دل ایک لمحے کو ڈگمگایا۔ اس نے ماں کی بیماری، بہن کی خاموشی، اپنی خالی دکان سب یاد کیا۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ اس نے پوچھا۔ محافظ نے اس کی طرف دیکھا، تو تم خالی ہاتھ جاؤ گے، مگر پورے دل کے ساتھ۔ یہ سب سن کر یونس خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں سونا نہیں مانگتا۔ بوڑھا نگہبان چونک گیا۔ پھر کیا مانگتے ہو؟ یونس نے نظریں جھکا کر کہا، صرف اتنا کہ میں جہاں بھی جاؤں میرا دل سخت نہ ہو، اور جو تھوڑا بہت مجھے ملے اس میں دوسروں کا بھی حق ہو۔ سنہرا رنگ نرم سفید میں تبدیل ہو گیا، دیواروں پر بنے نقش روشن ہو گئے، اب وہ زندہ لگ رہے تھے۔ محافظ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی سوال صدیوں سے کسی نے نہیں مانگا تھا۔ بوڑھے نگہبان نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کسی اندیکھے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو، پھر اس نے سر جھکا دیا۔ تم نے سونے کی بستی کا سب سے بڑا راز پا لیا یونس۔ یہ بستی سونا نہیں دیتی، یہ انسان بناتی ہے۔ راستہ مکمل طور پر کھل چکا تھا۔ ہوا میں صبح کی سی تازگی تھی،
یونس نے ایک آخری بار پیچھے دیکھا۔ محافظ اب دوبارہ گدھے کی شکل اختیار کر رہا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ کیا ہم پھر ملیں گے؟ یونس نے آہستہ سے پوچھا۔ محافظ نے مسکرا کر کہا، جب کسی اور کا دل تم جیسا ہوگا۔ یونس نے قدم آگے بڑھایا، روشنی نے اسے گھیر لیا اور وہ واپس لوٹنے لگا ایک نئی زندگی کی طرف۔ روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ یونس کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نرم ساتھ اسے سہارا دے کر اوپر کی طرف لے جا رہا ہو۔ اس کے قدم ہلکے تھے، دل پرسکون، اور سانسوں میں وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو کبھی صحرا کے اندھیروں میں اترتی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سورج افق کے کنارے سے نکل رہا تھا۔ وہ صحرا کے اس کنارے پر کھڑا تھا جہاں سے وہ اس انوکھے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ ریت سنہری نہیں تھی، مگر اس پر پڑی دھوپ سونے جیسی لگ رہی تھی۔ فضا میں صبح کی تازگی تھی اور دور شہر کے مینار نظر آ رہے تھے۔ یونس نے اپنے ہاتھ دیکھے، خالی تھے، نہ سونا نہ سکے، مگر اس کے سینے میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، گدھا اس کے پاس کھڑا تھا، وہی گدھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پراسرار چمک نہیں تھی۔ وہ خاموش تھا، پرسکون، جیسے اپنا فرض ادا کر چکا ہو۔ یونس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ اس نے آہستہ سے گدھے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ہم واپس آ گئے ہیں، یونس نے دھیرے سے کہا۔ گدھے نے ہلکی سی آواز نکالی، جسے الوداع کہہ رہا ہو۔ پھر اس نے زمین پر ہلکی سی لات ماری، پلٹا اور صحرا کی طرف چند قدم بڑھا دیا۔ رکو، یونس کے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر گدھا نہ رکا۔ چند ہی لمحوں میں وہ ریت میں گم ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یونس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ رشتے منزل تک چھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ یونس نے شہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ماں کو آواز دی۔ ماں نے کمزور مگر مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے پوچھا۔ یونس نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ اماں، میں واپس آ گیا۔ عائشہ دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر اس بار خوف نہیں تھا۔ یونس نے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے بس اتنا کہا۔ اسی دن یونس نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے دکان دوبارہ کھولنے کے لیے لوگوں سے ادھار نہیں مانگا، نہ کسی بڑے وعدے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ صبح سویرا بازار جاتا، مزدوری کرتا، شام کو دکان پر بیٹھتا، اور جو کچھ ملتا اس میں سے تھوڑا سا گھر لے آتا۔ چند دنوں میں لوگوں نے فرق محسوس کیا۔ وہی یونس، مگر اب اس کے ہاتھوں میں شکایت نہیں تھی۔ اگر کوئی سودا نہ ہوتا تو وہ شکر ادا کرتا، اگر تھوڑا سا نفع ہوتا تو کسی محتاج کے لیے الگ رکھ دیتا۔ آہستہ آہستہ اس کی دکان پر برکت آنے لگی۔ کوئی پرانا گاہک لوٹ آیا، کسی نے اس کی دیانتداری کا چرچا کیا۔ ایک دن محلے کے ایک امیر آدمی نے اس سے کہا، یونس، تم چاہو تو بڑا کام کر سکتے ہو، میں سرمایہ لگا دیتا ہوں۔ یونس نے مسکرا کر سر ہلایا، شکریہ، مگر میں آہستہ چلنا چاہتا ہوں۔ امیر آدمی حیران ہوا، مگر خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، ماں کی دوائیں باقاعدہ آنے لگی، عائشہ کے چہرے پر بھی زندگی لوٹ آئی۔ یونس نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اسے یہ سب کیسے ملا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کسی خزانے کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک فیصلے کا پھل ہے۔ ایک شام جب وہ دکان بند کر رہا تھا، ایک کمزور سا بچہ اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا برتن تھا۔ چچا، یہ بیچنا ہے، بچے نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یونس نے برتن دیکھا، پھر بچے کی آنکھوں میں اسے بازار کے اس کونے میں بندھا بیمار گدھا یاد آ گیا۔ اس نے برتن واپس بچے کے ہاتھ میں رکھا اور چند سکے اس کی مٹھی میں رکھ دیے۔ یہ رکھ لو، یونس نے کہا، اور اگر کبھی ضرورت ہو یہاں آ جانا۔ بچے کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ شکریہ ادا کر کے دوڑ گیا۔ اسی رات یونس دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں سونے کی بستی کے مناظر ابھرے، دروازے، ترازو، بوڑھا نگہبان اور محافظ کی خاموش مسکراہٹ۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ کچھ مہینوں بعد ایک عجیب خبر شہر میں پھیلی۔ صحرا کے کنارے ایک کمزور گدھا دیکھا گیا تھا، جو ایک فقیر کو پانی تک لے گیا، پھر غائب ہو گیا۔ کچھ لوگ اسے وہم کہتے تھے، کچھ اسے کہانی۔ یونس نے یہ سنا تو مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ محافظ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایک دن جب یونس اپنی دکان کے باہر بیٹھا تھا، وہی بوڑھا نگہبان لمحے بھر کے لیے اس کی نظر میں آیا۔ کہ شاید وہ محض دھوپ اور سائے کا کھیل تھا، مگر یونس کے دل میں ایک آواز گونجی، سونے کی بستی باہر نہیں، دل کے اندر ہوتی ہے۔ یونس نے آنکھیں بند کی، پھر مسکرا کر دکان کے تختے پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کام میں لگ گیا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا اصل دولت سونا نہیں، بلکہ انسان کے اپنے دل میں ہوتا ہے۔ اور یوں ایک غریب تاجر کی کہانی ایک سبق بن گئی۔